السلام علیکم، PIDAG کے ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ وزیر برائے اسمال انڈسٹریز اور ٹریول ٹریڈ اتھارٹی کارپوریشن پروفیسر تقدیس گیلانی نے کہا ہے کہ بے روزگاری میں کمی لانے کے لیے اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کا فروغ ناگزیر ہے۔ وزیر برائے اسمال انڈسٹریز کارپوریشن ٹریڈ اینڈ ٹریولنگ اتھارٹی محترمہ تقدیس گیلانی کو سیکرٹری صنعت اور تجارت اسمال انڈسٹریز طاہر محمود قریشی نے آزاد کشمیر اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے قیام کا مقصد، جاری سرگرمیوں اور درپیش مسائل کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ اسمال انڈسٹریز کی زیر نگرانی پرائیویٹ سیکٹر میں روزگار کی فراہمی کے لیے کم آمدنی والے 1,06,000 افراد کو تقریباً 5 ارب روپے کے قرضہ جات فراہم کیے جا چکے ہیں۔ ہینڈی کرافٹس کی صنعت کے فروغ کے لیے 8 ڈسپلے سینٹرز اور 5 ڈیولپمنٹ سینٹرز قائم کیے جا چکے ہیں۔ ان شعبہ جات سے متعلق دستاکاران کی حوصلہ افزائی کے لیے کیش ایوارڈ دیے گئے۔ مقامی اور بین الاقوامی سطح پر نمائشوں میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے کشمیری ثقافت کو اجاگر کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومتی ترجیحات کے مطابق ریاست میں مزید روزگار کی فراہمی کے لیے اخوت پروگرام کے تحت مزید 1 لاکھ افراد کو 6 ارب روپے کے قرضہ جات فراہم کیے جائیں گے، جس سے حکومتی سطح پر ملازمتوں کا بوجھ کم ہو کر پرائیویٹ سیکٹر میں روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس پروگرام میں مزید وسعت کے لیے مزید 25 کروڑ روپے دیے جانے کی یقین دہانی کروا رکھی ہے۔ پروفیسر تقدیس گیلانی نے کہا کہ کشمیری ہینڈی کرافٹس کو اجاگر کرنے کے لیے کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں ہفتے کے روز نمائش کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں سفارتکاروں، بین الاقوامی NGOs، چیمبر آف کامرس اور بڑی کاروباری ادارات کو مدعو کیا جائے گا، جس کا افتتاح وزیر اعظم آزاد کشمیر کریں گے۔ انہوں نے اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے ادارے کو مزید فعال بنانے کے لیے بھرپور سرپرستی کی یقین دہانی کروائی۔ سیکریٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی آزاد کشمیر خالد محمود مرزا کی زیر صدارت تمام محکمہ جات کے بائیو میٹرک فوکل پرسنز کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں مختلف محکمہ جات کی جانب سے بائیو میٹرک حاضری سسٹم کی پیچیدگیوں کو زیر غور لایا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ محکمہ جات میں نصب بائیو میٹرک ڈیوائسز کی حفاظت کی ذمہ داری متعلقہ محکمے کی ہوگی۔ تمام محکمہ جات بالخصوص محکمہ تعلیم کے بائیو میٹرک سسٹم کا IT بورڈ کے مرکزی ڈیش بورڈ کے ساتھ لنک ہوگا۔ IT بورڈ بائیو میٹرک حاضری کو یقینی بنانے کے لیے مزید مؤثر بنانے کے لیے فوکل پرسنز کو ٹریننگ بھی دے گا اور فوکل پرسنز کا واٹس ایپ گروپ بنا کر ایشوز کا فوری حل یقینی بنایا جائے گا۔ جن محکمہ جات میں بائیو میٹرک ڈیوائسز نصب نہیں ہیں، وہ فی الفور بائیو میٹرک سسٹم کے لیے IT بورڈ کو تحریک کریں گے تاکہ ضرورت کے تحت بائیو میٹرک مشین نصب کی جا سکے۔ سیکرٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ہدایت کے مطابق تمام محکمہ جات بائیو میٹرک حاضری کو یقینی بنائیں۔ اس سلسلے میں محکمہ جات کو جو مسائل درپیش آ رہے ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے نوٹس میں لائیں۔ تمام پیچیدگیوں کو فوری حل کیا جائے گا۔ کمشنر میرپور چودھری شوکت علی نے کہا ہے کہ امن و امان کے قیام کے حوالے سے انتظامیہ اور پولیس قانون و قاعدے کے مطابق کارروائی کرے۔ کمشنر میرپور نے ڈویژن کے تینوں اضلاع میرپور، بھیمبر اور کوٹلی میں امن و امان کے قیام اور عوام الناس کو درپیش ایشو کو حل کرنے کے حوالے سے ویڈیو لنک کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ قیام امن کے لیے اضلاع کے انٹری پوائنٹس پر سیکیورٹی کے حوالے سے فول پروف انتظامات میں مزید بہتری لائی جائے۔ ڈویژن بھر میں پولیس گشت کو مؤثر بنایا جائے۔ مجسٹریٹ صاحبان پرائز کنٹرول کی پڑتال روزانہ کی بنیاد پر جاری رکھیں۔ غیر معیاری اشیاء اور ملاوٹ کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے جملہ پروگرامز کو ملی بیداری کے ساتھ منانے اور عوام الناس کی بھرپور شرکت پر تینوں ڈویژنز کے ڈپٹی کمشنرز اور عوام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ قومی تقریبات کو کامیاب بنانے کے حوالے سے آئندہ بھی اسی طرح کی حکمت عملی اختیار کی جائے۔ سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ڈویژن بھر میں آٹے کے کوٹے کو بڑھانے کے حوالے سے حکومت کو تحریک کر دی ہے۔ آٹے کی کمی کے ایشو کو حل کر لیا جائے گا۔ بجلی بلات جون 2022 کے مطابق عوام الناس سے وصولی کے لیے محکمہ برقیات بقایا رقم کی وصولی کے لیے صارفین بجلی کو مناسب اقساط کر کے دے۔ خبر شامل کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر سے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق غیر قانونی طور پر جیل میں نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں مولوی بشیر احمد، عرفانی عبداللہد اور بلال صدیقی نے سری نگر اور جموں خطے کی جیلوں سے اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک طویل عرصے سے موجود تسویہ طلب تنازع کشمیر کا واحد حل مذاکرات میں ہی مضمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جنگی جرائم میں ملوث ہے، بھارتی فوجی انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ وہ مسئلہ کشمیر کو پوری انسانیت کے مفاد کے پیش نظر سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ سابق ایڈیشنل رجسٹرار عدالت عظمیٰ عبدالقیوم مغل ایڈوکیٹ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان سمیت اعلیٰ عدلیہ کے ججز نے شرکت کی۔ چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان، سینئر جج سپریم کورٹ جسٹس خواجہ محمد نسیم، جج سپریم کورٹ جسٹس رضا علی خان، سابق چیف جسٹس چودھری ابراہیم ضیاء، سابق سینئر جج سپریم کورٹ جسٹس غلام مصطفیٰ مغل، سابق جج ہائی کورٹ جسٹس حبیب ضیاء، رجسٹرار سپریم کورٹ مظہر اقبال، وکلاء، سول سوسائٹی کی بڑی تعداد نے سابق ایڈیشنل رجسٹرار عدالت عظمیٰ عبدالقیوم مغل ایڈوکیٹ کی نماز
नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा इनके आबाई गांव धनी ढोंडा में अदा की गई। चीफ जस्टिस आजाद जम्मू कश्मीर ने मरहूम की अदालती खिदमत पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा गया है कि दुख और रंज की इस घड़ी में मरहूम के लवाहिकीन और खानदान के साथ बराबर के शरीक हैं। डिप्टी कमिश्नर कोटली की जेर सदारत ट्रैवल एजेंसीज और टूर ऑपरेटर्स, होटल और रेस्टोरेंट के मालिकान का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर और डायरेक्टर टूरिज्म खालिद महमूद साकिब ने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर के वीएन के मुताबिक सयाहत को फरोग देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर कुदरती हुस्न से माला माल है। यही वजह है कि हर साल यहाँ लाखों की तादाद में सयाह सैर व तफरीह करने आते हैं। इजलास में शरीक शुरा ने डिप्टी कमिश्नर को इस बात का यकीन दिलाया कि वो अपने अपने मुतल्लिका होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रैवल एजेंसीज को रजिस्टर्ड करवाएंगे। डिप्टी कमिश्नर बिम्बर मिर्जा अरशद महमूद जराल ने दरबार बाबा शादी शहीद उर्स के मौके पर इंतजामात की भरपूर सताइश की है। दर बाबा शादी शहीद के सालाना उर्स की पुरवकार तकरीब में आज़ाद कश्मीर भर और पाकिस्तान से ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ज़िलाई और तहसील इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए। डीजी औकाफ सरदार तारिक रबानी ने कहा कि अल्लाह रसूल की तालीमात पर अमल करने से बेहतर मुआशरा वजूद में आता है। औलिया और सूफिया की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, नेक नियती से मेहनत करें। दुआया तकरीब में तमाम मकातब फिक्र से कसीर तादाद में अफराद शरीक हुए। आलमी इस्लाम के लिए खसूसी दुआएं की गई। बात करते हैं फलस्तीन की। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनिसेफ ने कहा है कि गजा पर इसराइली बमबारी के बायस 13 लाख से जायद फलस्तीनी बच्चे इंतहाई तशवीशनाक हालात में रहने पर मजबूर हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिसेफ ने गजा की सूरत हाल को इंतहाई अबतर करार देते हुए कहा है कि गजा के 6,10,000 बच्चे रिफा की सड़कों, मैदानों में खुले आसमान तले रह रहे हैं। गजा में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत है। इसराइली अफवाज मासूम शहरियों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि भूख की शिद्दत के बायस हलाकतों में इजाफा हो रहा है। इधर ये भी वाज़ेह रहे कि गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले ताहाल जारी हैं। दीर अल-बला में वेयर हाउस पर ताज़ा इसराइली हमले में मुताबिक बेघर फलस्तीनी शहीद जबकि कई जख्मी हो गए हैं। गजा में इसराइली बमबारी से शहीद और जख्मी होने वालों में निस्फ से ज़ायद तादाद सिर्फ बच्चों और खवातीन पर मुश्तमिल है। PID डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।